آج 17 محرم تیسرا جمعہ کا دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ مالی تنگیاں ثانی میں بدلنے لگتی ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں اور مدد کے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک آزما کر دیکھ لو، اللہ کی رحمت کے کرشمے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 محرم تیسرے جمعہ کا یہ بابرکت دن ہے۔ شاید اس وقت بھی کوئی ایسا دل ہو جو برسوں سے ایک دعا اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہو۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے آنسو بہا رہی ہو، کوئی باپ رزق کے حلال کی فکر میں بے چین ہو، کوئی نوجوان اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں پریشان ہو، کوئی بیمار شفا کی امید لگائے بیٹھا ہو، اور کوئی ایسا بھی ہو جسے لگتا ہو کہ اب اس کے لیے ہر راستہ بند ہو چکا ہے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ایک مومن کی شان نہیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا اور رمضان کے بعد سب سے افضل نفلی روزے محرم کے روزوں کو قرار دیا۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، توبہ، صبر، تقوی اور اپنے اعمال کی اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی، استغفار، تلاوت قرآن، صدقہ اور نیک اعمال کا اہتمام کرے۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن بھی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جن دنوں پر طلوع ہوا ان میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی مبارک دن ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ کے دل پر غموں کا بوجھ ہے، اگر رزق کی تنگی نے پریشان کر رکھا ہے، اگر قرضوں نے زندگی مشکل بنا دی ہے، اگر بیماری نے ہمت توڑ دی ہے، اگر گھر کے حالات آپ کو بے چین رکھتے ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی ایسی خاموش دعا ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو آج اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں۔ وہی رب ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ سنتا ہے، آنسوں کی زبان سمجھتا ہے اور اپنے بندوں کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو ہر مایوس دل کو نئی امید دیتا ہے۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بشرطے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے ایسا ذکر عطا فرما جس کے ذریعے میں تجھے یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ توحید کی عظمت بیان فرمائی کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ زیادہ وزنی ہوگا۔ ذرا سوچیے، جب ایک کلمہ انسان کے ایمان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو جو شخص اسے اخلاص، یقین اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل میں کیسا نور پیدا ہوتا ہوگا۔ اللہ کا ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کی زندگی، روح کا سکون، امید کی روشنی اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج 17 محرم اس بابرکت جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، درود پاک کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ کون جانتا ہے کہ آج کی یہ دعا آپ کی زندگی میں رحمت، سکون، مغفرت اور خیر کے نئے دروازے کھولنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے اور جو بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے وہ اسے بہترین عطا فرماتا ہے۔ محرم ویسے ہی حرمت اور برکت والا مہینہ ہے اور جمعہ اسلام کا سب سے افضل دن ہے۔ جب ایک مسلمان کے سامنے محرم کی مبارک ایام اور جمعہ کی بابرکت ساعتیں آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، توبہ، استغفار، درود پاک، تلاوت قرآن اور خلوص کے ساتھ دعا کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت یہی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔ اگر کسی وجہ سے ان اوقات میں فرصت نہ ملے تو دن یا رات کے کسی بھی مناسب وقت میں اطمینان کے ساتھ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کے لیے کسی خاص جگہ کی شرط نہیں۔ آپ گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں یا سفر میں، جہاں بھی اللہ تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ یاد کریں گے وہ آپ کی پکار سننے والا ہے۔ اس لیے اس وظیفے کو معمولی نہ سمجھیں۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کے ساتھ کیا گیا چھوٹا سا نیک عمل بھی بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ آج آپ کی برسوں پرانی دعا قبولیت کے قریب ہو؟ کون جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، آپ کے رزق میں برکت ڈال دیں، آپ کی مشکلات کو آسان کر دیں اور اپنی رحمت سے آپ کو وہ عطا فرما دیں جس کی آپ مدتوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں اور اپنی کامل حکمت کے مطابق اپنے بندوں کے حق میں بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ آج جو بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ اس کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ اس لیے آج اس بابرکت دن کو غنیمت جانیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں اور اس وظیفے کو پورے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جو انسان کی تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہوں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں محرم کی 17 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ جس لمحے جہاں بھی موقع ملے اس عمل کو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ یہ وہ موقع ہے جو بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی روحانی بابرکت اور زندگی بدل دینے والے اعمال ہم روزانہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل سمجھ لیں۔ آج محرم کی 17 تاریخ جمعہ کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے، باوضو حالت میں قبلہ رخ یا کسی صاف جگہ پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور یہ وہ درود ہے جو نمازوں میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل میں اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی کی نیت کرے، اگر گھر چاہتا ہے تو گھر کی نیت کرے، اگر نوکری چاہتا ہے تو اچھی نوکری کی نیت کرے، اگر من پسند شادی کی حاجت ہے تو اس کی نیت کرے، اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو قرض سے نجات کی نیت کرے۔ چاہے جو بھی حاجت ہو آج دل سے نیت کر کے اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، یہ نہ سوچیں کہ حالات کیسے بدلیں گے، کیونکہ یہاں فیصلے عقل نہیں کرتی، یہاں فیصلے رب کی قدرت کرتی ہے۔ آپ نے صرف اپنی حاجت مانگنی ہے، دینے والا آپ کا رب ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے ہر شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے اور ہر عمل میں برکت اور قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب آپ نے اپنے دل میں یہ کیفیت پیدا کرنی ہے کہ آپ اس وقت دنیا میں نہیں، بلکہ گویا آپ روضہ رسول کے قریب حاضر ہیں اور اسی مقدس فضا میں بیٹھ کر اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، یہ بات ہمیشہ دل نشیں کر لیں کہ کسی بھی مقصد کی اصل کنجی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، توبہ اور استغفار ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، رب کریم کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود کسی استغفار کی حاجت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود آپ بار بار اللہ کے حضور توبہ اور استغفار فرمایا کرتے تھے، تاکہ امت کو یہ سبق ملے کہ بندہ جتنا جھک کر مانگتا ہے اتنا ہی اللہ اس پر مہربان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بھی اسی حقیقت کی گواہ ہیں کہ وہ ہر کامیابی سے پہلے اللہ کے سامنے جھکتے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات سچ ہے کہ اصل کامیابی کا راز توبہ سے شروع ہو کر توبہ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ آج آپ کو بھی ایک سنہری موقع دیا جا رہا ہے اپنے رب کو منانے کا، اپنے گناہوں کو دھونے کا اور اپنی تقدیر کو بدلنے کا۔
اگر آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو دل سے، اخلاص سے اور عاجزی کے ساتھ پڑھ لیا تو امید ہے کہ اللہ کے حکم سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، برکتیں نازل ہوں گی اور سال بھر کی حاجتیں آسان ہو سکتی ہیں۔ اب طریقہ سمجھ لیں، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل کسی لاپرواہی کے ساتھ نہیں بلکہ مکمل ندامت، شرمندگی اور عاجزی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دل میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور اللہ کی بے شمار نعمتوں کو سوچیں کہ وہ کتنا کریم ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو ہو، دل جھکا ہوا ہو اور زبان پر صرف ایک ہی صدا ہو، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں سنبھال لے، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نہ ہٹانا۔ کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو پھر رحمت کے دروازے بند نہیں رہتے، وہ کھل ہی جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے رب کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی، اپنے گناہوں پر ندامت کی اور رب کریم کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین کیجئے کہ رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھل چکے ہیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دوسرا وظیفہ رب کریم کے 2 نہایت عظیم اور مبارک صفاتی ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں رزق، برکت، آسانیاں اور کشادگی مانگ سکتا ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا وہابو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے ہر چیز کو رزق عطا کرنے والی ذات، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کو بغیر حساب کے عطا فرماتی ہے۔ اور یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات، اے وہ رب جو مانگنے سے پہلے بھی نواز دیتا ہے اور مانگنے کے بعد حد سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج کے ان بابرکت دنوں میں اصلی ضرورت رزق، برکت اور کشادگی کی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہو، آمدنی میں اضافہ ہو، رکاوٹیں دور ہوں اور بند دروازے کھل جائیں۔ تو یہ وہ وقت ہے جب انسان رب کے ان مبارک ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اور یقین جانے، جب بندہ عاجزی کے ساتھ سجدے کی کیفیت میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اب طریقہ سمجھ لیں، آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا وہابو 1 بار، یا رزاقو یا وہابو 2 بار، یا رزاقو یا وہابو 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل نہایت عاجزی، یقین اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے ایک محتاج اپنے رب کے دروازے پر کھڑا ہو اور بس اسی سے امید لگائے بیٹھا ہو۔ میرا یقین ہے کہ جو بندہ ان مبارک دنوں میں یا رزاقو یا وہابو کو دل سے پکارتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کی زندگی میں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، رکاوٹیں دور ہوتی ہیں اور کشادگی کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو یا وہابو کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو عظیم وظیفہ پڑھنا ہے، یہ اس پورے عمل کی روح ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جس سورت مبارکہ کو آخر میں پڑھنا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے خاص، سب سے محبوب اور سب سے عظیم صورتوں میں سے ایک ہے، جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے اور اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود متعارف کروایا ہے، اپنے بندوں کو اپنی پہچان عطا کی ہے۔ یہ صورت اتنی بابرکت ہے کہ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آتا ہے کہ 1 بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10ویں حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، 2 بار پڑھنے پر 20 حصوں کے برابر اور 3 بار پڑھنے پر پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر ایک خاص کرم ہے۔ اب آپ ثواب کی نیت سے 1 بار اس مقدس سورت کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت مکمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں عظیم ثواب لکھا جائے گا، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا اور نیکیوں کا پلڑا باری ہونے کی امید رکھی جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہی ذات آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما سکتی ہے۔
ترتیب ایک بار پھر سن لیں۔ پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ 313 بار، دوسرے نمبر پر یا رزاقو یا وہابو 11 بار، تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص 15 بار۔ جب یہ تینوں اعمال آپ اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا دیں اور اپنے دل کی ہر بات، ہر پریشانی، ہر حاجت اور ہر امید رب کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، مگر وہ اپنے بندے کی زبان سے اس کی عاجزی اور اس کی پکار سننا پسند فرماتا ہے۔ وہی رب ہے جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، دنیا آتی ہے، بدلتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن باقی صرف اللہ کی ذات رہتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، طاقتور لوگ، خوبصورت چہرے سب وقت کے ساتھ مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن اللہ کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہی وہ بابرکت لمحات ہیں، یہی قبولیت کے دن، یہی رحمتوں کی گھڑیاں۔ اس لیے ایک لمحہ کو غنیمت جانیں، جب سانسیں رک جائیں گی، عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کوئی نیکی واپس نہیں آ سکے گی۔ اس لیے آج کے اس وقت میں اپنے رب کو منا لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر انسان کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یا رب کریم، یا اللہ، اپنے کرم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما اور ہمارے حال پر کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میری اور آپ سب کی یہ عاجزانہ دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔